مگر میں نے تو ان کو اوپنلی چیلنج دیا ہے کہ یا تو عمران خان صاحب خود میرا مقابلہ کریں، نہیں تو یہاں اس کے پاس پارٹی میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے کہ مقابلہ کر سکے، اور انشاءاللہ بڑے بڑے نام اور بڑے اچھے لوگ بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں تحصیل صادق آباد میں اور ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں شامل ہونے والے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دکھ اور سکھ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان تنزیل چودھری، اور میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں سینئر صحافی نوید عباس صاحب۔ ہم اس ٹائم موجود ہیں چانگ پبلک سیکریٹریٹ حلقہ PP 266 میں، اور میرے ساتھ سٹنگ MP ممتاز علی چانگ صاحب ہماری آج کی مہمان شخصیت ہیں۔ ممتاز صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ممتاز صاحب، آپ نے الیکشن ابھی کافی ٹائم پڑا ہوا ہے الیکشن کو، لیکن آپ کی جو مہم ہے حلقہ PP 266 میں وہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ اس دفعہ ہم بڑی طاقت کے ساتھ، بڑی ہم اسٹرینتھ کے ساتھ جو ہے اس دفعہ ہم ممتاز چانگ کا مقابلہ کریں گے۔ اگر PDM متفقہ طور پر الیکشن لڑتی ہے تو PTI کا جو ہے مخالف کینڈیڈیٹ 266 سے آپ کے مقابلے میں ہوگا۔ آپ کی انتخابی مہم کے دوران جو گزشتہ ایک ہفتہ آپ نے یہاں پہ مصروف وقت گزارا اپنے حلقے میں، بہت سی شخصیات جو ہے وہ آپ کے قافلے میں شامل ہوئی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ تنزیل بھائی۔ دیکھیں میرا اس حلقے سے مسلسل رابطہ ہے، نہ کہ میں ایک ہفتے سے یہ کام کر رہا ہوں، مگر ایک ہفتے سے تو ان کو جو مخالفین ہیں جو ایک غلط بیانیے پہ تھے، ان کو ہم صرف آئینہ دکھا رہے ہیں اور ان کی کارکردگی کا جو ہے آئینہ دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے 4 سال میں کیا کیا ہے، جو عوام سے وعدے کیے تھے۔ عوام میں وہ اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ عوام کو بتا رہے ہیں کہ جو آپ کے بنیادی مسائل ہیں وہ انہوں نے ہمارے ساتھ کتنی ناانصافیاں کی۔ اب تو پتہ لگ جائے گا ان کو، جب یہ حلقے کے اندر عوام میں جائیں گے تو عوام ان سے سوال کرے گی کہ آپ نے کیا کیا، آپ 4 سال کہاں تھے۔ ابھی یہ الیکشن کے لیے تیاریاں کر رہی ہیں، کبھی کوئی کینڈیڈیٹ آ رہا ہے، کبھی کوئی کینڈیڈیٹ، مگر میں نے تو ان کو اوپنلی چیلنج دیا ہے کہ یا تو عمران خان صاحب خود میرا مقابلہ کریں، نہیں تو یہاں اس کے پاس پارٹی میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے کہ مقابلہ کر سکے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ گڑھ ہے اور میں ورکر ٹائپ بندہ ہوں، اور اگر وہ نہیں کرتا تو یہاں کا جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے یا جو MNA کے کینڈیڈیٹ ہے، پہلے وہ میرے ساتھ مقابلہ کریں، پھر صوبائی اس پہ چلے جائیں۔ ممتاز صاحب، 266 میں عرصہ دراز سے جب سے یہ کانسٹیٹنسی بنی ہے، پیپلز پارٹی کا ہی MP وہاں سے منتخب ہوتا ہے، لیکن علاقے کی جو حالت زار ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے۔ دیکھیں بالکل پیپلز پارٹی کو اسی لیے ووٹ دیا جاتا ہے کہ آگے جو مخالف کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ بھی تو اتنے کوئی اچھے نہیں ہیں، انہوں نے بھی کبھی کوئی کام نہیں کیا نہ عوام میں، صرف وہ دوسرے جو ہے صرف ووٹ لینے کے لیے ہمیشہ انہوں نے یہاں پہ تشریف لے آتے ہیں، 5ویں سال میں نظر آتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی نے جو بھی یہاں کام کیا، بے نظیر کم سپورٹ پروگرام ہو یا یہاں لائٹ کا ایشو، بجلیوں کے مسئلے ہوں، جب بھی جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ رہیں کچھ نہ کچھ کام انہوں نے کیا ہے۔ باقی تو دیکھیں پورے پنجاب میں اچھے کام ہو رہے ہیں، ہر طرح کا ہیلتھ پہ کام ہو رہا ہے، روڈ انفراسٹرکچر پہ ہو رہا ہے، ایجوکیشن پہ ہو رہا ہے، لا اینڈ آرڈر پہ ہو رہا ہے، مگر یہاں کسی چیز کے اوپر میٹھے پانی پہ ہے، نہری پہ ہے، جو ہمارا چوری ہو جاتا ہے۔ ہم تو 2 دن پہلے پکے میں گئے ہیں تو بری حالت تھی پانی کی، پھر ہم نے بڑی ایک کاشتکاروں کی ایک میٹنگ اٹینڈ کی اور اس سے ہم نے ایک احتجاجاً ایک میٹنگ کال بھی دے رہے تھے، تو الحمدللہ بھی پانی دیا ہے، کچھ خوف سے دیا ہے، ویسے نہیں دیا، ہم پہ کوئی احسان نہیں کر رہے۔ ابھی مخالفین کو میں یہی میسج دوں گا کہ آپ بھی میدان ہیں اور آئیں، مقابلہ کریں، یہ نہیں کہ آپ صرف آ کے لوگوں کو گمراہ کریں۔ لوگ بڑے سمجھدار ہو گئے اور انشاءاللہ اب اس دھوکے میں نہیں، کیونکہ جو نیازی نے، جو اس حکومت نے ایک غلط اس پہ بیانیے پہ لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، تو یہاں کے لوگ انشاءاللہ کوئی گمراہ ہونے والا نہیں ہے اور اس کا رزلٹ آنے والے الیکشن میں۔ PTI تو کہہ رہی ہے کہ ہماری فالوئنگ شپ اب دیہی علاقوں میں بھی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ آپ ڈیلی جو ہے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پر لوگوں کو PTI سے توڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل کر رہے ہیں اور اپنے قافلے میں شامل کر رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں ابھی تو بالکل ان کی فالوئنگ شہروں کی حد تک ہوگی،
جو شاید ووٹ کاسٹ بھی نہیں کرنے آتے، اس طرح کے ایسے لوگ ہوں گے۔ مگر یہاں دیہات میں جو لوگ ان کے ساتھ پی ٹی آئی میں تھے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی مسلسل انشاءاللہ یہ شامل ہوتے جائیں گے۔ ہمارے لوگوں کو شامل کریں نا، ہم جیسے ان کے لوگ شامل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بڑے بڑے نام اور بڑے اچھے لوگ بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں تحصیل صادق آباد میں اور ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں شامل ہونے والے ہیں۔ تو یہ اسی طرح اپنی ٹکٹوں پہ لڑتے رہیں گے اور ہم عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ یہ اس طرح ان کو اب بھاگنے کا یہی ہوگا کہ یہ دوبارہ انشاءاللہ الیکشن میں نہیں آئیں گے۔ ممتاز صاحب، دونوں کینڈیڈیٹ جو پچھلی دفعہ آپ کے مخالف تھے، چودھری شوکت داؤد سابق وزیر مال اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر رئیس اکمل صاحب تھے، اب وہ دونوں حلقے میں نظر نہیں آ رہے، اور پی ٹی آئی کا ایک نیا امیدوار جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے حلقے میں، جو آپ کے مخالف جو ہے وہ ورک کر رہا ہے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ دونوں جو پہلے الیکشن میں آئے تھے اب کہاں پہ ہیں وہ؟ دیکھیں بھائی، ہمارے لیے سارے کینڈیڈیٹ قابل احترام ہیں، ہمارا کوئی پرسنل لڑائی نہیں ہے، عوام کی حقوق کی لڑائی ہے، اور ہم پہ جو حق ہمیں نہیں دیے جاتے اس کے لیے ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ خدمت کر رہا ہوں میں۔ اور پچھلے کینڈیڈیٹ بھی دیکھیں، انہوں نے میرے خلاف بھی 35-36 ہزار ووٹ لیا، اور ان سے ہی اب پی ٹی آئی کے لوگ سوال کریں گے کہ وہ کینڈیڈیٹ کہاں ہیں۔ اب وہ ایک نیا چہرہ دے رہے ہیں، نئے چہرے کا بھی ہر بندے کے کردار سامنے ہوتا ہے۔ تو وہ ہمارے ساتھ پہلے پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے چیئرمین بھی بنا تھا، مگر اس نے اینڈ الیکشن میں جا کے اپنا ووٹ دوسری طرف دے دیا، ہمارے خلاف مخدوم صاحب کے خلاف دے دیا۔ وہ باتیں بھی لوگوں کو یاد ہیں۔ اب وہ دوبارہ آ رہے، وہ یونین کونسل کی حد تک محدود ہے، انشاءاللہ لوگ ان سے پوچھیں گے، ہر چیز کا جواب لیں گے۔ وہ نہ کہ صرف اس حلقے کا جواب لیں گے، وہ پورے جنوبی پنجاب کا جواب لیں گے۔ جو یہاں کے جنوبی پنجاب کے رہنے والے ہیں، وہ جنوبی پنجاب صوبے کا پوچھیں گے کہ آپ نے صوبہ کیوں نہیں بنایا۔ وہ پوچھیں گے کہ آپ نے یہاں لا اینڈ آرڈر پہ کیوں نہیں بات کی۔ وہ یہ پوچھیں گے کہ آپ نے اتنی نوکریاں دینی تھیں عمران خان نے، وہ کیوں نہیں دیں۔ آپ نے اتنے گھر دینے تھے، وہ کیوں نہیں دیے۔ تو یہ کیا جواب دیں گے؟ تو ہمیں اگر اس طرح کی کوئی کوسچن کرے گا، میں حکومت میں نہیں تھا، اگر حکومت میں ہوتا میں کام نہ کر سکتا تو پھر میں آج الیکشن بھی نہ لڑتا، اور میرا ضمیر بھی گوارا نہ کرتا کہ میں حکومت میں ہوتے لوگوں کی خدمت نہیں کر سکا۔ تو لہٰذا میں معذرت چاہتا ہوں، اس سیاست سے کنارہ کشی کرتا ہوں۔ مگر لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں ہے، اتنے باضد ہیں کہ کام بھی نہیں کریں، لوگوں سے بیچتے بھی ہوں، مگر پھر بھی حلقے میں آ کے بیٹھیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس دفعہ ان کی ہار دوبارہ مقدر بنے گی۔ ممتاز صاحب، بتائیے گا کہ پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل آپ حلقے میں موجود ہیں، اور کافی شخصیات آپ نے دوسری سیاسی جماعتوں سے ہے جو وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کروائی ہے۔ کوئی آئندہ کوئی اہم شخصیات بھی آپ کے قافلے میں شامل ہو رہی ہے، مطلب پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہی ہے آپ کے حلقے سے؟ بالکل بھائی، میں تو تمام جو صادق آباد کے اس تحصیل سے لوگ ہیں، تمام لوگوں کو میں اسپیشل دعوت دوں گا اپنے پیپلز پارٹی میں، مخدوم صاحب کے گروپ میں، اور ساتھ پیپلز پارٹی ممتاز کے ساتھ ملنے میں۔ ہمیں موقع دیں خدمت کرنے کا، ہماری طاقت بنے، ہم اس شہر کے لیے، اس جو ہے حلقوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں کی طاقت سے انشاءاللہ ہم ہر طرح سے آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ کبھی بھی ہم اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کریں گے، ہم اس وسیب کے لیے کرنا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو شامل ہونا چاہتے ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کو ایک خوشخبریاں دیتے رہیں گے، تاکہ یہ ایسا ماحول انشاءاللہ امید ہے بن جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہ یہ کینڈیڈیٹ صرف اپنے فارم جمع کرانے کی حد تک ہوں گے، حلقے میں نکلنے کی حد تک نہیں ہوں گے۔ ممتاز صاحب، آپ کا حلقہ 266 پی پی 266 جو پنجاب کا آخری حلقہ ہے، یہاں کے عوام کے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ سیوریج کا مسئلہ ہے، واٹر سپلائی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، روڈوں کا مسئلہ ہے، نہری پانی کا مسئلہ ہے۔ تو 4 سالوں میں آپ نے جتنی حد تک کام کروا سکے ہیں کروائے ہیں، تو آگے کوئی عوام کے مسائل حل کروانے کے لیے آپ کے اقدامات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے کوئی؟ نوید بھائی، میں تو ہر فورم پہ بات کر رہا ہوں، مگر اللہ کرے ان کو، ان غریب لوگوں کی، ان جو یہاں پہ مظلوم ہیں، ان کی آہی لگے گی اس حکومت کو، کیونکہ جو حکومت دیکھیں 3.5 سال پیچھے بزدار رہا ہے، ابھی چودھری پرویز الہی آ کے بیٹھ گیا ہے، ہمارے حقوق تو وہ کھا رہے ہیں۔ ہمیں تو کچھ، کیونکہ وننگ کینڈیڈیٹ ہوں، مجھے دینا چاہیے تھا، کوئی فنڈ مجھے نہیں دیا۔
تو میں ارادے میرے وہ ہیں، پختہ ہیں، انشاءاللہ میں اپنے حق تک، آخری حد تک جاؤں گا، اور اس دفعہ نہیں تو اگلی دفعہ انشاءاللہ میں اس علاقے کی خدمت کر کے ثابت کر کے دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے کچھ کام، جس مقصد کے لیے میں سیاست میں آیا ہوں اس کو میں نے کامیابی حاصل کی ہے اور لوگوں کی خدمت کی ہے۔ ممتاز بھائی، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا حلقہ ہے PP 266، یہ ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کے پاس رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پیپلز پارٹی کا امیدوار یہاں سے کامیاب ہوتا رہا ہے، تو آئندہ الیکشن میں کیا آپ پر امید ہیں کہ آپ یہاں سے کامیابی حاصل کر سکیں گے؟ دیکھیں، کامیابی تو بالکل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور عزت اور کامیابی باقی محنت ہماری ہے، کوشش ہے کہ ہم محنت کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے ہمارے دوستوں پہ، اپنی جو ٹیم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں پہ، اور یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بہت بڑے مارجن کے ساتھ کامیابی ہوگی۔ ہم حلقے کے اندر ہیں، ہمیں حلقے سے سارا پتہ ہے، تمام ہر بستی کا پتہ ہے، ہر چک کا پتہ ہے، ہر بندے کا پتہ ہے، چاہے وہ مخالف ہے چاہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ ہمارا مخالف بھی اب کوئی نہیں رہے گا، ہم ہر مخالف پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم مخالف کو اپنا مخالف نہیں سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، سیاست میں جو ہمارے اپوزٹ ہوں گے وہ ہیں وہ کیونکہ غلط بیانے پہ ہیں اور غلط گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، مگر ہمارے لیے عام آدمی کوئی ہمارا مخالف نہیں ہے۔ ہم یہ عوام کی اور عام آدمی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ممتاز چانگ صرف اپنی جنگ نہیں لڑ رہا، یہاں عزت اور حقوق کی جنگ ہے، وہ انشاءاللہ ہم ضرور جیتیں گے۔ جی بالکل، عزت اور حقوق کی جنگ جو ہے وہ ممتاز چانگ صاحب لڑ رہے ہیں، ان کی گفتگو آپ سن رہے تھے پلیٹ فارم دکھ اور سکھ کے پلیٹ فارم سے۔ اسی کے ساتھ مجھے میرے ساتھی سینئر صحافی نوید عباس کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔